اگر ہم اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے پر ان کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ قربانی مانگتا تو ہے پر لیتا نہیں ہے۔ اللہ آزماتا ہے، قربانی لیتا نہیں ہے۔ رشتہ نہیں ہو رہا نہ ہو، اولاد نہیں ہو رہی نہ ہو، مانگتے رہیں اللہ سے، پکارتے رہیں اللہ کو، لیکن سو ڈیسائیڈ فار یور سیلف میری بہنوں اور بھائیوں۔ اللہ رب العزت ویٹنگ کر رہا ہے آپ کی، اللہ ویٹ کر رہا ہے آپ کا، کب میرا بندہ میری طرف آتا ہے، کب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی، اللہ بیٹھا ہے نا۔ رشتہ نہیں ہو رہا، اللہ بیٹھا ہے نا۔ روزیاں نہیں کھل رہی، اللہ بیٹھا ہے نا۔ His doors are still open for you۔ اس کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں آپ کے لیے۔ رابعہ بصریہ حسن بصری تھے تو ایک عورت آئی وہاں پر۔ حسن بصری واعظ کر رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے، لوگوں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے اعمال بتاؤں؟ تو وہ بڑھیا ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی، اس بڑھیا نے کہا، حسن بصری کبھی اللہ کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑے؟ تو حسن بصری کہنے لگے، حسن تجھے تو ایک بڑھیا دین سکھا گئی، تجھے تو ایک بڑھیا اللہ کی پہچان کرا گئی، تو کیا اللہ کی بڑائی بیان کرے گا؟ تو کیا اللہ کی بڑائی بیان کرے گا؟ تجھے تو ایک بڑھیا سکھا گئی۔ کبھی ایسا ہوا ہماری زندگی رک سی گئی، کچھ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ہر طرف سے نہ ہی نہ سنائی دے رہی ہے، تو ہم کس چیز کو دیکھیں؟ ہم اللہ کی طرف جائیں گے۔ ہم ان تھنگس کے بارے میں آج بات کریں گے جو ہمیں اللہ کی طرف لے کر جائیں گے۔ سو ڈونٹ بی سیڈ یار، اللہ بیٹھا ہے نا، ہیں؟ ہمیں تو یہ کہنا ہے، ڈونٹ بی سیڈ، اللہ بیٹھا ہے، اللہ ہمارے سارے کام بنائے گا، اللہ ہمارے سارے کام بنائے گا، اللہ ہمیں عزتیں دلوائے گا، اللہ ہمیں روزیاں دلوائے گا، اللہ ہمارے کام بنائے گا۔ اور ہم 3 پرنسپلز کے بارے میں بات کریں گے، 3 اللہ کے ناموں کے بارے میں آج بات کریں گے کہ اگر کوئی انسان اس کے ایسنس کو، اس کی امپلیکیشنز کو جو اپنی زندگی میں کرنی ہے وہ سمجھ لے، اس کا مطلب سمجھ لے اور اس کے ٹرو ایسنس کو سمجھ لے، تو اس کی لائف کی جو پرابلمز ہیں نا وہ ساری خود ہی سولز ہو جائیں گی۔ وہ پرابلم ہی نہیں رہے گی، وہ سکون اور چین کی زندگی گزارے گا۔ قادر، قدیر اور مقتدر، یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہاں، ان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف، دال اور را۔ ان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف، دال اور را ہیں۔ اللہ، اللہ، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ قادر قرآن میں 12 ٹائم آیا ہے اور قدیر 45 ٹائم آیا ہے اور مقتدر 4 دفعہ آیا ہے۔ ہم اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ ہر چیز پر فل قدرت رکھتے، قدرت ہے اللہ کے پاس، کہ اللہ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ جو انسان ان ناموں کو سمجھ لیتا ہے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے گا، کہ وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ قدیر ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کا سیکرٹ ڈور ہے نا، دروازہ، اس کو ہم اوپن کر لیں گے اگر ہم ان ناموں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے، اگر ہم ان ناموں کو سمجھ لیں گے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک جو ہے وہ نہ ٹائم کا محتاج، نہ اسپیس کا محتاج، نہ اسباب کا محتاج، نہ لوگوں کا محتاج۔ اس کا دل چاہے گا وہ ایک دم کہہ دے گا، کن ہو جائے اس کی اولاد، ایسا قادر ہے، ہو جائے اس کی اولاد، ہو جائے اس کے معاملات حل، ہو جائے اس کی بیماری دور، تو یوں ہو جائے گی۔ ہاں، تو یوں بیماری دور ہو جائے گی،
بس وہ قادر ہے. ہمیں جب یقین آ گیا نا، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. دس از دا گریٹ نیوز فار مسلمس کہ اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو واٹ از دس یار، وائی وی آر سیڈ. اللہ ہے نا، اللہ بیٹھا ہے نا، وہ ہمیں جواب دے گا، وہ ہمیں تسلیاں دے گا. ہم پکاریں تو صحیح اس کو، ہم کہیں تو صحیح. اللہ یہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا. میرا بیٹا ہوا دوسرے نمبر والا تو 8 منتھ کا ہوا. اب جتنی بڑی بڑیاں ہمارے خاندان کی تھیں وہ کہ 8 تو بچتے ہی نہیں ہیں، یہ 8ویں مہینے کا تو بچتے ہی نہیں ہے، 8ویں مہینے کا تو بچتے ہی نہیں. پھر ڈاکٹر آئی، وہ ڈاکٹر بھی کیپٹن ڈاکٹر تھی، ایئر فورس کا ہاسپٹل تھا. تو وہ ڈاکٹر بھی کہے مجھے نہیں لگتا یہ بچہ بچ پائے گا، کیونکہ پری میچور بیبی ہے، ویسے ہی پری میچور تھا اور 8واں مہینہ ہے. تو آپ جو ہے سائن کر دیں. میرے ہسبینڈ کو کہا، میرے ہسبینڈ میرے پاس آئے، وہ کہہ رہے ہیں سائن کر دو، یا بچہ ہے یا ماں. میں نے کہا نہ تو وہ خدا نہ تو وہ خدا اور نہ ان کے پاس اقتدار کہ وہ ہمارے بچے کو مار سکیں یا بچا سکیں. جس نے روح ڈالی ہے وہ بچانے پہ قادر ہے. آپ مسجد چلے جائیں اور سائن کر دیں. میرے ہسبینڈ ساری رات انہوں نے مسجد میں گزاری، ساری رات مسجد میں گزاری. پوری رات مسجد میں گزارنے کے بعد صبح کا میرا آپریٹ تھا، آپریٹ ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ بچہ بچے گا نہیں. بچے کو آکسیجن کے لیے لے جانے کی بھی ضرورت نرسری میں نہیں پڑی. ہاتھ جتنا ہمارا بچہ تھا اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. یہ جو ہاتھ ہوتا ہے نا، ایک اتنا بچہ تھا چھوٹا سا، لیکن اسے آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑی. وہ ڈاکٹرز حیران رہ گئیں اور انہوں نے باقاعدہ کہا میرے شوہر کو کہ اللہ والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. جی اتنا چھوٹا کہ سائز میں بھی اتنا چھوٹا بچہ، دیکھنے میں اس کے اوپر گوش ہی نہیں تھا. ہمارے 2nd نمبر کا جو بچہ ہے، اب تو دیکھیں ذرا طوفان بنا ہوا ہے، لیکن اس وقت گوش ہی نہیں تھا اس کے اوپر. اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے ہر چیز کو کرنے پر. چھوڑ دیا رشتہ داروں نے تو کیا ہوا، چھوڑ دیا ڈاکٹروں نے تو کیا ہوا، چلا گیا کاروبار تو کیا ہوا. اللہ تو آج بھی وہی ہے جو موسیٰ کے دور میں تھے، جو عیسیٰ کے دور میں تھے، جو ابراہیم کے دور میں تھے، جو آدم کے دور میں تھے. اللہ آج بھی وہی ہیں. یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں، ہیں کنویں میں پھینک دیا بھائیوں نے ان کو، کنویں میں پھینک دیا ان کو. یوسف کو کنویں سے نکال کر ایک قافلہ آیا، وہ لے گیا اپنے محل. وہاں عورت نے حملہ کیا، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ نے بچایا اس کو. اسی محل کی تخت کے اوپر اللہ نے بٹھا دیا کیونکہ وہ قدیر ہے. وہاں یوسف علیہ السلام کے نو کانٹیکٹس، نو اینی بڈی نوز ہیم، کوئی ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے. ہم اب اس علاقے میں آئے، دیکھ لیں ہم کسی کو نہیں جانتے تھے، اب آپ پورا علاقہ ہمارے بغیر گزارا ہی نہیں، ہمارا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے. ایسی محبتیں، ایسی محبتیں کہ آپ لوگوں نے دروازہ پیٹ پیٹ ہمارا یہ ایک مذاق کر رہی ہوں، آپ لوگوں نے دروازہ پیٹ پیٹ ہمارا سونا حرام کر دیا. باجی سے ملنا ہے، باجی سے ملنا ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں. اللہ پر یقین بٹھا لیں بس. ہاں اللہ آج بھی وہی ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے سگے باپ نے آگ میں ڈالا، اور آگ بھی وہ جو آسمان کو چھو رہی ہے، اس آگ میں جب ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھا اور کہا حسبی اللہ، حسبی اللہ. ہاں تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو کہا. آگ کو کہہ رہا ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ہواؤں کا رخ نہیں موڑا، دریاؤں کا رخ نہیں موڑا، جھنڈ کے جھنڈ پرندے نہیں بھیج دیے، بارش نہیں برسا دی. اللہ نے قادر ہے نا، قدیر ہے نا، مقتدر ہے نا. اللہ نے اسی آگ کو جس کی صفت ہے جلانا، اللہ رب العزت نے کہا یا نارو، یا نارو، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. یا نار کہا وہ آگ بالکل ٹھنڈی
پھر اللہ کہہ رہے ہیں اتنی نہیں، سلام علی ابراہیم، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پہ، آگ کی صفت ہے جلانا، نہیں جلایا کیونکہ اللہ قادر ہے۔ ہماری کیمسٹری فیل ہو گئی نا ہماری کیمسٹری، اللہ قادر ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اسباب کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر مریم علیہ السلام کا بیٹا ہوا، ایک پھونک سے ان کا حمل ہوا، فوراً تیار ہوا، فوراً سے ان کا بیٹا ہوا، بغیر موسم کے کھجوریں دیں۔ پھر اللہ رب العزت نے دکھایا کہ بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہوں۔ ہماری بایو فیل ہو گئی، ہاں جی، ہماری بایو فیل ہو گئی۔ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام سے ایک روایت کے مطابق کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کے بیسٹ ڈیز کون سے ہیں، خوبصورت دن، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ دن جو میں نے آگ میں گزارے تھے کہ مجھے آگ نے ایسے لیا جیسے ماں بچے کو اپنی گود میں لیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جن سے انہیں باندھا گیا تھا وہ پھینک دی، وہ جلا دی آگ نے، ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جلا۔ یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، اللہ آج بھی وہی ہے۔ میں اور آپ بدل گئے ہیں، اللہ آج بھی وہی ہے، ہم بدل چکے، ہمارے ایمان ہمارے یقین کمزور ہو چکے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ رہے تو ان کا والد کافر مشرک دیکھ کے کہہ رہا ہے نعم ربک یا ابراہیم، کیا کہنے تیرے رب کے ابراہیم۔ مشرک کو تو یقین ہے، ہم مسلمانوں کو اپنے رب پہ یقین نہیں ہے کہ کیا کہنے ہمارے رب کے۔ اللہ کی قسم ہمارا رب وہ کر سکتا ہے جو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں کر سکتی۔ وہ کہہ کے تو دیکھیں، یا اللہ میں نماز کے لیے سجدہ نہیں کر پا رہی، میری کمر ٹھیک کر دے، وہ کر کے دکھائے گا۔ میری بندی سجدہ مانگ رہی ہے، میری بندی سجدہ مانگ رہی ہے۔ آپ دیکھیں تفسیر میں نے پڑھایا نا تیسرے پارے میں کہ ایک شخص سے گزر رہا ہے، کہاں سے گزر رہے ہیں وہ، ایک گاؤں سے، ولیج سے، قریہ سے، تو وہاں ان کو صرف خیال آیا کہ ان کو کون اس قبرستان والوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ نے ان کے خیال پہ ان کو موت دے دی۔ 100 سال وہ موت میں رہے، ان کے ساتھ ان کا گدھا تھا، وہ ڈیکمپوز ہو گیا، زمین نے، مٹی نے اس کو کھا لیا۔ اللہ نے پوچھا کتنے دن مرا رہا ہے، کہا یا اللہ دن کا کچھ حصہ، کہا دن کا کچھ حصہ، کہا نہیں تو 100 سال مردہ رہا ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ قادر ہے نا، اس کا گدھا اس کی ہڈیاں تک کیڑے کھا گئے، لیکن ان کا جو کھانا تھا وہ اللہ نے ویسے ہی رکھا، دکھانے کے لیے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ دیکھ اپنے کھانے کو، دیکھ اپنے پینے کی چیز کو، دیکھ اس کو کسی نے نہیں چھوا، میں ہوں قادر، میں ہوں مقتدر، میں ہوں قدیر۔ ہاں اللہ ہے قادر، اللہ ہے قادر، اللہ نے ان کو دکھایا۔ یعنی ایک دن بعد دیکھیں آپ، کھانا ہمارے خراب ہو جاتے ہیں، فریج میں نہ رکھیں، 2 دن چل جاتا ہے، 3 دن پھر بھی باسی ہو جاتا ہے، لیکن 100 ایئرز اللہ رب العزت نے 100 سال کے بعد بھی کھانا ایسے ہی رکھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام تھے، وہ ان کو یقین آ گیا جب صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص کو 1000 دینار چاہیے تھے، وہ ایک شخص کے پاس گیا، اپنے جاننے والے کے پاس، کہ مجھے اتنے دینار چاہیے، تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا، لیکن ایک ضامن لیا، میں تجھے دے دوں گا۔ وہ مسکین شخص تھا بیچارے کا، کون، آپ کو پتہ ہے آج کل جو دنیا دار ہیں وہ کہاں ضامن بنتے ہیں غریب لوگوں کے، تو اس وقت بھی یہی دور تھا۔ تو اس شخص نے کہا دیکھ میرا اللہ کے سوا کوئی ضامن نہیں ہے، میرا گواہ بھی اللہ، میرا ضامن بھی اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں واپس کروں گا۔ اس کو اس بندے کے اس تقوی پہ یقین آ گیا اور ترس آ گیا کہ اتنا بڑا گواہ لا رہا ہے اللہ کا ہے۔ اور یہاں پہ آئی پوز کہ
اللہ کا نام لے کے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیجیے گا. آپ کا وہ کام تو اللہ کروا دے گا، لیکن اللہ آپ کی زندگی سے برکت ختم کر دے گا. ہاں، جو اللہ کا نام لے کے سچ بولتا ہے نا، اللہ غیب کے خزانوں سے اس کی مدد کرتا ہے. اور جو اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتا ہے نا، اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اس شخص نے کہا میرا ضامن بھی اللہ، میرا گواہ بھی اللہ. اس شخص نے اس کو دے دیے اور کہا میں اللہ کے نام پہ تجھ پہ یقین کرتا ہوں، اور اس نے دے دیا. یہ کاروبار کرنا تھا، چلا گیا. جب یہ کشتی پہ بیٹھا، سوار ہوا، تو اپنا کام شام کیا. جو دن انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا وہ اس مقرر دن پہ ہیں، جو دن مقرر کیا ہوا تھا نا اس نے، اور جو ٹائم فکس کیا ہوا تھا کہ میں اس ٹائم پہ آپ کے پاس پیسے لے کے پہنچ جاؤں گا. اب اس نے کشتی کے ذریعے دوسرے پار جانا تھا. وہ دور ایسے تھے، کشتی کے ذریعے سمندر پار کر کے اس تک پہنچنا تھا جس کو قرضہ واپس کرنا تھا. آخری کشتی بھی نکل گئی تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. یہ کہنے لگا اب میں کیا کروں، میں تو وعدہ کر کے آیا تھا، میں تو اللہ کو امین اور گواہ بنا کر آیا تھا. تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں کہ اس کا تو یقین ہی اللہ کے اوپر سے اٹھ جائے گا. میں نے اللہ کو ضامن بنایا ہے، اور صبح بھی کشتیاں نہیں جانی تھیں. تو اس نے اللہ کو پکارا، یا اللہ میں نے تجھے ضامن بنایا ہے، میں نے تجھے امین اس میں گواہ بنایا ہے. یا اللہ تیرا کام ہے اس مال کو وہاں پہنچانا ہے، تیرا کام ہے اس مال کو وہاں پہنچانا. تو اس نے ایک تختہ لیا ہے، اس نے اللہ کو کہا اللہ تیرا کام ہے. ایک ووڈ کا لاگ لیا بڑا سارا، یعنی تختہ لیا، اور اس کے اندر سوراخ کیا، اور 1000 دینار. سبحان اللہ ہیں. 1 دینار از اے گولڈ کوائن. آپ لگائیں ذرا اس کی ورتھ کیا ہوگی پھر، ان ملینز ہیں. اس ووڈ لاگ میں ڈالا اور ایک پرچی لکھی اور اس پہ رکھ دیا، بسم اللہ پڑھ کے بہا دیا، یعنی اس تختے کو بہا دیا کہ اللہ تجھے میں نے گواہ بنایا، تجھے میں نے امین بنایا، اب تو اسے پہنچا دے. اب ایک جو دینے والا تھا وہ کہاں تھا؟ دینے والا تھا سمندر کے اس پار اور لینے والا تھا سمندر کے اس پار. اس نے ہواؤں کا رخ پھیر دیا اللہ نے، اور وہ تختہ اس کے پاس پہنچا. اس نے دیکھا، پرچی کھولی اور دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ 1000 دینار رکھے ہوئے ہیں. وہ حیران ہوا کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچ گئے. خیر، یہ جس نے بھیجے تھے، اس کو جو اگلے دن کشتی ملی، یہ پہلی ٹائم پہ اس کے پاس پہنچا کہ الگ دینار لے کے پہنچا کہ میں یہ دے دوں. اسے پتہ نہیں وہ پہنچے نہیں پہنچے، ڈوب نہ گئے ہوں. تو اس نے کہا کہ کل تم نے نہیں بھیجے مجھے، تو میں سمجھا شاید ڈوب گیا. اس نے کہا جس رب پہ تو نے توکل کیا ہے نا، اس رب نے تیرا مال مجھ تک پہنچا دیا. مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رکھ لے. سبحان اللہ. اسے مال بھی مل گیا، اسے اجر بھی مل گیا، اسے کتنی سہولتیں اللہ نے دے دی. ہمارے اندر صرف کمی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی ہے جو ہمارے اندر اللہ کی مدد نہیں آ رہی. یہ کتنا ہے کہ اللہ کے ناموں کو ہم قدرت کو نہیں جان پا رہے، طاقت کو نہیں جان پا رہے. وی آر ناٹ لیونگ ٹو اے فلیسٹ، یعنی ہم پوری خوشی سے اپنی زندگی نہیں گزار پا رہے. تو اللہ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا، ہمیں اللہ پر یقین نہیں آ رہا کہ کیسے ہم اللہ کو اپنا بنائیں اور اپنے سارے معاملات اللہ کو دے دیں. ہمارے اللہ میں یہ کوالٹیز ہیں، ہزاروں ایسی صفتیں ہیں اللہ کی. ہم روز اللہ کے نام دیکھیں، پکار کے اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ قادر ہے، ہاں اللہ قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء کیا ہے قدیر.
اللہ ہر چیز کو دنیا کی کنٹرول کر سکتا ہے، ہر چیز کو، جیسے اس بادشاہ نے اعلان کیا بھائی صبح جو محل میں آئے گا، جو چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا ساری دنیا کے جہان کے لوگ محل کے باہر ساری رات جمع ہو گئے کہ صبح سب سے پہلے ہم جائیں گے، سارے آ کے کوئی سونے پہ ہاتھ رکھ رہا، کوئی چاندی پہ، محل تھا، لے جا رہے جاتے جا رہے، لیتے جا رہے جاتے جا رہے، اب ایک شخص اس میں سے آیا ہے، دروازے سے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھ رہا، وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا اور اس نے اپنے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا جب بادشاہ میرا ہو گیا تو سارا محل کیا ساری مملکت میری ہو گئی، ایسے ہی ہمارا یقین ہو کہ جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو اللہ کی مخلوق اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی طاقت میں ہے یہ مخلوق، اللہ سب کر دیں گے انشاءاللہ، یعنی ہماری نیت صاف ہو تب اللہ کی ہیلپ ہمارے لیے مدد آئے گی۔ اینڈ دا سیکنڈ پرنسپل، سیکنڈ جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ اللہ، سیکنڈ پرنسپل ٹو لیو اے ونڈرفل لائف اینڈ ہیپی لائف، کہ جو بھی نیکی کریں اس کا اجر اور اس کی امید اللہ سے رکھیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں میں نے اس کو کھانا کھلایا یار اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ سیکنڈ پرنسپل ٹو لیو اے ہیپی لائف، ٹو لیو اے ونڈرفل لائف، کہ نیکی کا اجر اللہ سے لیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے امید رکھیں، کسی سے نہ رکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے بہاریں دکھاتا ہے۔ پہلا پرنسپل کہ نیت صاف رکھیں، دوسرا پرنسپل کہ نیکی کی امید اللہ سے ہیں، اللہ سے نیکی کی امید، اور اللہ کے نام کا جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ اللہ سے امید رکھیں نیکی کے اجر کی کہ اللہ مجھے اس نیکی کا اجر دے گا، اور جو اللہ آپ کو ایک مہمان کو کھلانے پہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دے رہے ہیں۔ کہ میں ایک سچا واقعہ سناتی ہوں آپ کو کہ اللہ کہ اگر کسی انسان نے کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے نا تو اللہ سے امید رکھیں، کہ یہ نہ امید رکھیں کہ لوگ مجھے واہ واہ کر دیں اور لوگ کہہ دیں کہ بھائی یہ نیک ہے، بڑا نیکیاں کرتا ہے، بڑا متقی ہے، نہیں، یہ امید اللہ سے نہیں رکھنی، ان لوگوں سے نہیں رکھنی، اللہ سے رکھنی ہے۔ بالکل سچا واقعہ ہے، بالکل سچا، عبدالبکر بن عبدالباقی، بالکل سچا، نوجوان تھے، بیت اللہ گئے، حج کیا، ہی واز ناٹ ویری رچ، ان کا پیسہ ختم ہو گیا، راشن ختم ہو گیا، جو ذخیرہ لے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا، تو بھوک اور پیاس تھی، مکہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، ان کو ایک پیکٹ ملا، وہ پیکٹ کافی ہیوی تھا، ان کو جب انہوں نے کہا میں گھر جا کے دیکھتا ہوں، کمرے میں جا کے انہوں نے جب دیکھا تو بہت خوبصورت ہار جو کبھی زندگی میں انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے وہ رکھ دیا ہار، اور باہر آئے تو دیکھا کہ کوئی شخص اعلان کر رہا ہے میرے گھر والوں کا ہار گما ہے، جس کا گما ہے وہ مجھے دے، میں 500 دینار دوں گا اس کو۔ اب ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سوچا میں تو بھوک پیاس کا عالم ہے، ذخیرہ بھی کوئی نہیں ہے، تو میں یہ ہار پیسے لے لیتا ہوں ان سے، مجھے ہار کا کیا کرنا ہے پیسے۔ انہوں نے پوچھا ابو بکر نے کہ مجھے بتائیں اس پیکٹ کی نشانی بتائیں، اور نشانی بتا دیں تو ہار کی ایک نشانی بتا دیں تو میں دے دوں گا۔ وہ سنسیئر تھے، انہوں نے نشانی بتا دی، ریشم کا ہے، انہوں نے کہا جس دھاگے سے باندھا گیا اس پیکٹ کو وہ بھی ریشم کا ہے، اور اس ہار میں 30 نگ لگے ہوئے، 3 نشانیاں انہوں نے بتائیں، اور انہوں نے یہ ہار دے دیا، اور انہوں نے 500 دینار دیے کہ یہ لے لو تم، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں چاہیے، لے لو، انہوں نے کہا نہیں میں اللہ سے اجر لوں گا، مجھے آپ سے اجر نہیں چاہیے، حالانکہ ہی از نیڈی، ان کو چاہیے تھے پیسے، ان کو ضرورت تھی پیسوں کی، لیکن انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اللہ سے اس کا اجر لوں گا۔ وہ بحث کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیں آپ لیں، آپ کا انعام ہے، انہوں نے نہیں لیا۔ کچھ عرصے بعد ابو بکر بن عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ وہ فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں تھے، وہ تجارت کرنے کے لیے نکلے تو سفر کر رہے تھے، راستے میں اتنا برا طوفان آیا کہ پوری جو شپ ہے، پوری یعنی جو کشتی ہے وہ الٹ گئی، کچھ لوگ ڈوب گئے، کچھ چیخ چلا رہے تھے،
تو انہوں نے ایک پھٹے کو پکڑ لیا، لکڑی کا ایک پھٹا تھا اس کو پکڑ لیا، کچھ لوگ رو رہے تھے، چیخ رہے، ڈوب گئے، مر گئے، لیکن انہوں نے پھٹے کو پکڑ لیا۔ تو ایک پھٹے سے تیرتا تیرتا میں ایک آئی لینڈ کی طرف گیا، ایک خشکی پہ مل گیا، وہاں ہم کہتے ہیں لوگ تھے، میں نے قرآن پڑھا، میں بیٹھ گیا، تو ادھر کچھ لوگ تھے، انہوں نے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا آپ تو بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، آپ تو ہمارے اس آئی لینڈ پہ یعنی اس جزیرے پہ تو کوئی بھی قرآن ہی نہیں پڑھتا، اس کو تو قرآن ہی نہیں آتا، تو آپ آئیں ذرا، ہیں یو ریسائٹ بیوٹیفل قرآن یار۔ تو ان کے پاس 2 لوگ آئے، 3 لوگ آئے، 10 لوگ آئے، انہوں نے جو ہے قرآن پاک اپنے بچوں کو ان سے پڑھوانا شروع کر دیا اور اس کا ہدیہ دینا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر جو ہیں جانے لگے رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا لوگوں کو کہ اب میں اس آئی لینڈ کو چھوڑ کے جاتا ہوں، میں یہاں کا رہائشی تو ہوں نہیں، تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں، آپ تو یہاں قرآن پڑھاتے ہیں، آپ تو قاری ہیں ہمارے بچوں کے، ایک جو عزت ہوتی ہے، تو لوگوں نے اس کی شادی کر دی ہے، لوگوں نے اس کی شادی کر دی۔ تو اس کی جس لڑکی سے شادی ہوئی نا، جب اس نے دیکھا نا، پہلے دن ہی اس لڑکی کے پاس گیا فرسٹ نائٹ، تو اس نے دیکھا اس لڑکی کے گلے میں جو ہار پہنا ہوا ہے نا اس نے، وہ ہار جو ہے وہ وہی نیکلس ہے جو اس کو ملا تھا اور اس نے واپس کیا تھا، یہ وہی نیکلس ہے جو اس کو ملا تھا اور واپس کیا۔ اس نے حیا کی وجہ سے پوچھا نہیں، لیکن جب یہ باہر آیا اس نے لوگوں سے پوچھا اگلے دن کہ وہ نیکلس اس لڑکی نے پہنا ہوا تھا، تو یہ نیکلس کہاں سے اس کو آیا؟ کہا تجھے کیسے پتا؟ اس نے پھر پوری سٹوری بتائی کہ اس طرح یہ نیکلس تو میں نے اس کے والد کو ملا تھا، ایک والد نہیں ایک شخص کا گما تھا، اس کا بھی بالکل ایسے ہی تھا، تو میں نے جو ہے ان کو واپس لوٹایا تھا، وہ بھی سیم ایسے ہی تھا۔ تو وہ سارے شخص کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، صدائیں بلند ہونے لگی، یہ پریشان ہو گیا کہ واقعہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس لڑکی کا والد تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھے ایک شخص ملا ایسا ایماندار کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور میں بار بار دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے اس شخص سے ملا دے، میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروں گا، مجھے اس شخص سے ملا دے، میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروں گا۔ تو آج اللہ نے تجھے یہاں لایا اور تیری اس کی بیٹی سے شادی ہو گئی۔ تو واٹ از دا تھیم آف دس اسٹوری، کہ کیا ہے اس میں مورل چیز جو میں بتانا چاہ رہی ہوں، کہ اس نے کہا مجھے اجر اللہ سے چاہیے، اللہ نے اس کو وہاں پر عزت دی، دولت دی، اپنی بیوی بھی دی، گھر بار بھی دیا، اور وہی ہار اللہ نے اس کو واپس لوٹا دیا۔ جب ہم اجر اللہ رب العزت سے رکھتے ہیں نا کہ اللہ دے گا اجر، تو 5 لاکھ دینار کا وہ ہار نکلا ہے، ہار بھی دے دیا، ہار والی بھی دے دی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بتائیں ہماری لائف میں اگر پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، کوئی بات نہیں، میرا اللہ ہے نا اللہ سب کر دے گا، اللہ انشاءاللہ، اللہ سب کرنے والا ہے، اللہ کر دے گا ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا سٹارٹ میں کہ ہم 3 پرنسپلز آج یہاں پر ذکر کریں گے۔ پہلا پرنسپل کیا تھا؟ اپنی نیت صاف کریں۔ دوسرا پرنسپل کیا تھا؟ کہ اجر اللہ سے لیں، اجر کی امید اللہ سے رکھیں۔ تیسرا پرنسپل کیا ہے؟ کہ حرام سے بچیں، حرام سے بچیں۔ میں اس کا بھی واقعہ آپ کو سنانے لگی ہوں، حرام نہیں کھانا۔ اس پہ ایک واقعہ سناتی ہوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے، ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس گئے، تو وہ سور کھا رہے تھے۔ ظاہر اس وقت اسلام اتنا نہیں پھیلا ہوا تھا، تو اس صحابی کو بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی، غربت کا بھی عالم تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب کھانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ سور، تو انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آیا ہوں۔ تو اس کی قوم نے بڑا مذاق اڑایا، بڑا تو مسلمان ہو گیا، کھانے کو تو کچھ ہے نہیں۔ خیر یہ وہاں سے اٹھے اور اندر آ گئے۔ ان کو قادر، قدیر، مقتدر پہ یقین تھا، ایمان تھا کہ میرا اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں، جس کے لیے میں حرام چھوڑ رہا ہوں وہ مجھے حلال ضرور کھلائے گا۔ آ کر بیٹھے، تھوڑی دیر سیڈ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کی طرف سے دودھ کا ایک پیالہ نظر آیا ان کو آگے۔ انہوں نے وہ دودھ دیکھا، تو جیسے انہوں نے دودھ کو دیکھا یہ حیران ہو گئے، لیکن ان کو یقین تھا اپنے اللہ پر۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے وہ دودھ پیا، ان کی رگیں سیراب ہو گئیں، جو خشکی تھی اندر وہ ختم ہو گئی، اور ان کو طاقت ملی، اور کہتے ہیں ایسا میٹھا دودھ میں نے آج تک نہیں پیا، ایسا ٹیسٹ والا دودھ میں نے آج تک نہیں پیا تھا۔
اللہ کے لیے جو حرام چھوڑتا ہے نا، اللہ اسے حلال کھلاتے ہیں اور حلال میں تقویت دیتے ہیں۔ تو اس نے چھوڑ دیا، تو ان کی قوم تو جب اس کو کہنے لگے نا یہ لے کھا لے، تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا میں نے دودھ پی لیا ہے، میرے اللہ نے مجھے دودھ پلا دیا۔ وہ مذاق اڑانے لگے کہ مذاق کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک حکیم کو بلایا جو چیک کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کے تجربے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربے سے اس کے پیٹ پہ، اس کے اسٹمک پہ ہاتھ رکھا اور دیکھا کہ رگیں تو سیراب ہیں اس کی، یہ تو 3 دن سے بھوکا تھا۔ تو اس نے ان کو بتایا کہ یہ تو دودھ پی چکا ہے۔ ان کی نسیں دیکھی، ان کی انگلیاں دیکھی، ان کا کوئی ہوگی ٹیکنیک جس سے وہ چیک کرتے ہوں گے اس وقت کے زمانے میں۔ تو انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو سیراب ہے۔ وہ پوری قوم ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی، سارا اجر ان کو ہو گیا، صرف اس لیے کہ اللہ